فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس بارے میں 1400 سال پہلے ہی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک بات بتا دی، اور یہ جو جنگ ہے، جس جنگ کو آج ہم سن رہے ہیں اور آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کے بیچ جو جنگ ہو رہی ہے، اس کے متعلق بھی پیشن گوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتائی، اور اس کا انجام کیا ہوگا یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بتا دیا۔ اس کے متعلق میں چند احادیث آپ لوگوں کو سناتا ہوں، آپ ان احادیث کو سنیے اور فیصلہ آپ خود کیجئے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ہی مجلس میں آپس میں اس بات پر گفتگو کر رہے تھے کہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی زیادہ افضل ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد نبوی میں ایک نماز اجر و ثواب کے اعتبار سے اس بیت المقدس مسجد اقصی میں 4 نمازوں سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی وہاں 4 نمازیں پڑھنا، مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں جو مدینہ میں ہے اس میں نماز پڑھنا اور وہاں 4 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے۔ اور عنقریب ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ ایک آدمی کے پاس گھوڑے کی رسی کے بقدر زمین کا ایک ٹکڑا ہو جہاں سے وہ بیت المقدس کی زیارت کر سکے، اس کے لیے بیت المقدس کو ایک نظر دیکھ لینا پوری دنیا یا فرمایا دنیا مافیہا سے زیادہ افضل ہوگا۔ یعنی اگر کوئی شخص ایک ایسا بھی دور آئے گا جو بیت المقدس کو دیکھ لے تو وہ اس کے لیے اتنا افضل ہوگا کہ گویا کہ اس کو پوری دنیا مل گئی۔ یہ حدیث مستدرک حاکم میں صفحہ نمبر 8553 میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ طبرانی میں بھی حدیث موجود ہے، شعب الایمان میں بھی حدیث موجود ہے، اور صحیح ترغیب میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث اور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت یعنی قیامت کے قریب جب فتنے بکثرت ہوں گے، فتنے بہت زیادہ ہوں گے، تو ایمان اور اہل ایمان زیادہ تر شام کے علاقوں میں ہی ہوں گے، اور شام ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور 5 مقامات پر بیت المقدس کا ذکر بھی قرآن مقدس میں آیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو 5 مقامات ہیں بہرحال جس میں اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کا ذکر کیا ہے، اور بہت ہی متبرک یہ جگہ ہے۔ اس کے اور یہ حدیث جو ہے نا شام کے لیے خوشخبری کہ اللہ قرب قیامت فتنے بکثرت ہوں گے، تو ایمان والے اور اہل ایمان یعنی ایمان اور اہل ایمان، ایمان والے اور ایمان جو ہوگا وہ زیادہ تر شام کے ہی علاقوں میں ہوگا۔ یہ حدیث مستدرک حاکم میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ شام کے لیے خوشخبری ہے، ملک شام کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کے فرشتوں نے اس پر حفاظت کے لیے اپنے پر پھیلا دیے ہوں گے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بھی جامع ترمذی صفحہ نمبر 3954 پر یہ حدیث موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شام کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کے فرشتوں نے اس پر حفاظت کے لیے اپنے پر پھیلا رکھے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا، فتنوں کے زمانوں میں اہل اسلام کے مختلف علاقوں میں مختلف جماعتیں اور لشکر ہوں گے۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام اور اہل شام کے لشکر کو اختیار کرنے کی ترغیب دلائی، کیونکہ اس دور میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوگی، اور یہ مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہوگا اور وہ کامیاب ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ جب حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم پاؤ تو ان کی اقتداء کرنا، کیونکہ یہ حق کے ساتھ ہوں گے اور حق ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ تم ان کا ساتھ دینا، اور وہ جو ہوں گے وہ ملک شام سے ہی ہوں گے۔ یہ حدیث ابو داؤد صفحہ نمبر 2483 پر موجود ہے۔ آخری وقت زمانہ قرب قیامت میں خلافت اسلامیہ کا مرکز و محور ارض مقدسہ ہوگی، وہی ارض مقدسہ ہوگی۔ یہ حدیث ابو داؤد صفحہ نمبر 2536 پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کا فتنہ اس امت کا بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈرایا ہے، اور جس حدیث میں ڈرایا ہے وہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے، صفحہ نمبر 3337 پر، صفحہ نمبر 3337 پر یہ حدیث موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے فتنے سے قوم کو ڈرایا ہے۔
مگر دجال 4 مقامات پر داخل نہیں ہو سکے گا. نمبر 1 مکۃ المکرمہ، نمبر 2 مدینہ منورہ، نمبر 3 بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ، نمبر 3 کوہ طور، اس پہاڑ پر بھی داخل نہیں ہوگا. مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے. اس کے علاوہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی انہی علاقوں کے دمشق کی مشرق میں سفید مینارے کے پاس ہوگا. سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے 4075 صفحے پر. تو یہ وہ تمام احادیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہیں اور جس کا مفہوم میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی وہ تمام نشانیاں بتائیں، اور جو فتح ان احادیث سے جو ثابت ہوتا ہے اور ان احادیث کا جو مقصد نکل کے آتا ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ فتح چونکہ امام مہدی کے لشکر کو ہوگی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کا لشکر ہوگا، تو حق ان کی طرف سمٹ آئے گا، حق آ کر ان سے مل جائے گا، اور ان سے ملنے کی اور ان کی اتباع کرنے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو حکم دیا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا بھی ہے اور بچایا بھی ہے کہ وہ یہ کرے گا تو تم اس سے بچے رہنا. تو بہرحال یہ ہے کہ ان باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا تھا، اور میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو ایک ویڈیو میں ایک بات بتائی تھی، جب باطل آتا ہے تو اس باطل کا خاتمہ کرنے والا حق آتا ہے. حق آیا اور باطل گیا، یعنی باطل پہلے سے ہوتا ہے، پھر حق آتا ہے. جب حق آتا ہے تو باطل نیست و نابود ہو جاتا ہے. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. آپ دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی اس وقت کیا ماحول تھا، بچیوں کو دفن کرنا، شراب خوری، زنا کی کثرت، اور کس طرح سے کیا ماحول تھا دنیا کا، اور فتنوں کا دور بولا جاتا تھا. زمانے جاہلیت اس دور کو کہا جاتا تھا، وہ دور جاہلیت تھا. تو آپ سوچیں نا کہ جب یہ دور اتنا خرابی والا آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اب جب قرب قیامت میں وہ تمام چیزیں ہونے لگیں گی جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جب باطل عام ہو جائے گا تو پھر فیصلہ کرنے کے لیے حق آئے گا، اور وہ حق حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. جو امام مہدی پیدا ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، نازل ہوں گے، تو یہ دونوں مل کر دین پر محنت کریں گے، اور جو حق والے لوگ ہوں گے وہ ان کا سپورٹ کریں گے اور ان کو اپنا رہنما اور رہبر مانیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دجال جیسے فتنوں سے اور یاجوج اور ماجوج سے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور وہ تمام خطرناک بڑی بڑی نشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے. اور وہ لوگ جو اس دور میں جو جن کے سامنے یہ سارا معاملہ آئے اور جن کا امتحان ہو ایسے وقت میں پرفتن دور میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے اور ان کو مکمل مضبوطی کے ساتھ ایمان پر قائم و دائم فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.